بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج کئی بار مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا۔ چاند نے اپنا مہینے بھر کا سفر ہزاروں بار طے کیا۔ ستارے لاکھوں بار رات کی تاریکی میں چمکے اور صبح کی روشنی میں غائب ہو گئے۔ ابن آدم کے باغ میں کئی بار بہار اور خزاں نے اپنا اپنا رنگ جمایا۔ جنت سے نکالے ہوئے انسان کی نئی بستی ایک ایسی رزم گاہ تھی جس میں فطرت کے مختلف عناصر ہمیشہ برسر پیکار رہے۔ طرح طرح کے انقلابات آئے، تہذیب و تمدن کے کئی چولے بدلے، ہزاروں قومیں قہر مسلط سے اٹھی اور آندھی اور گولہ بن کر دنیا پر چھا گئیں۔ لیکن قانون فطرت میں کمال اور زوال کا رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ کسی کو بھی ثبات نہیں۔ وہ قومیں جو تلواروں کے سائے میں فتح کے نعرے بجاتی ہوئی اٹھیں، طاؤس اور رباب کی تانوں میں مدہوش ہو کر سوئیں۔ کوئی اس نیل کو آسمان سے پوچھے جس کے وسیع سینے پر گزرے ہوئے زمانہ کی ہزاروں داستانیں نقش ہیں، جس نے قوموں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے، جس نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو تاج و تخت سے محروم ہو کر گداؤں کا لباس پہنتے اور گداؤں کو اپنے سر پر تاج رکھتے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان داستانوں کے بار بار دہرائے جانے سے کچھ بے نیاز ہو گیا ہو، لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صحرا نشینان عرب کی ترقی اور تنزل کی طویل داستان، عرب جو روبہ سکون کی تمام داستانوں سے مختلف ہے، اسے ابھی تک یاد ہوگی، اگرچہ اس داستان کا کوئی حصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کا وہ رنگین باب ہے جبکہ مشرق و مغرب کی وادیاں، پہاڑ اور صحرا مسلمانوں کے سمند اقبال کے قدم چوم رہے تھے، اور ان کی خار اشگاف تلواروں کے سامنے ایران اور روما کے جابر سلطان عاجز آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ترکستان، اندلس اور ہندوستان کی سرزمین مسلمانوں کو قوت تسخیر کے امتحان کی دعوت دے رہی تھی۔ بصرہ کے جنوب مغرب میں کوئی 20 میل کے فاصلے پر سرسبز و شاداب نخلستانوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی تھی، جس کے ایک سیدھے سادے مکان کے صحن میں صابرہ، ایک ادیڑ عمر کی عورت، عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف 3 بچے کھیل کود میں مصروف تھے، 2 لڑکے تھے اور 1 لڑکی۔ لڑکے ہاتھوں میں لکڑی کی 2 چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پکڑے ہوئے تھے۔ لڑکی غور سے ان کی حرکات کا معائنہ کر رہی تھی۔ ایک لڑکا بڑا تھا، دوسرا چھوٹا۔ بڑے لڑکے نے چھڑی گھماتے ہوئے چھوٹے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو نعیم، میری تلوار۔ چھوٹے لڑکے نے بھی اپنی چھڑی گھمائی اور کہا، میرے پاس بھی تلوار ہے، آؤ ہم جنگ کریں۔ تم رو پڑو گے، بڑے لڑکے نے کہا۔ میں نہیں، تم رو پڑو گے، چھوٹے لڑکے نے جواب دیا۔ تو آؤ پھر، بڑے نے تن کر کہا۔ معصوم بچے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ لڑکی قدرے پریشان ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کا نام عذرا تھا، چھوٹے لڑکے کا نام نعیم اور بڑے کا عبداللہ تھا۔ عبداللہ نعیم سے 3 سال بڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، لیکن نعیم کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی میدان کارزار میں کھڑا ہے۔ نعیم وار کرتا اور عبداللہ متانت سے روکتا۔ ایک دفعہ نعیم کی چھڑی اس کے بازو پر لگی، اب غصے میں آ کر اس نے بھی وار کیا۔ نعیم کے ہاتھ سے چھڑی گر پڑی۔ عبداللہ نے کہا، دیکھو اب رونا مت، میں نہیں، تم رو پڑو گے۔ نعیم نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے جواب دیا اور زمین سے ایک ڈیلا اٹھا کر عبداللہ کے ماتھے پر دے مارا۔ اس کے بعد اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ عبداللہ بھی سر سہلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اتنے ہی میں نعیم صابرہ کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی، بھائی مارتا ہے، نعیم نے کہا۔ عبداللہ غصے سے ہونٹ کاٹ رہا تھا، لیکن ماں کو دیکھ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ ماں نے پوچھا، عبداللہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، ماں، اس نے مجھے پتھر مارا ہے۔ تم لڑے کیوں تھے بیٹا؟ صابرہ نے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہم تلواروں سے جنگ کر رہے تھے، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا، میں نے بدلہ لیا۔ تلواروں سے؟ تلواریں تم کہاں سے لائے؟ یہ دیکھو امی، نعیم نے اپنی چھڑی دکھاتے ہوئے کہا، یہ لکڑی کی ہے، لیکن مجھے لوہے کی تلوار چاہیے۔ لے دو نا، میں جہاد پر جاؤں گا۔ کم سن بیٹے کے منہ سے جہاد کا لفظ سننے کی خوشی وہی مائیں جان سکتی ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لوری دیتے وقت یہ گایا کرتی تھی، اے رب کعبہ، میرا یہ لال مجاہد بنے اور تیرے محبوب کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت کو اپنی جوانی کے گرم گرم خون سے سیراب کرے۔ نعیم کی زبان سے تلوار اور جہاد کے الفاظ سن کر صابرہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس کے رگ و ریشے میں مسرت کی لہریں دوڑنے لگی۔
اس نے فرط انبساط سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ماضی اور حال کو فراموش کر چکی تھی اور تصور میں اپنے بیٹوں کو نوجوان مجاہدوں کے لباس میں خوبصورت گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان جنگ میں سب سے آگے دیکھ رہی تھی۔ وہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے اور روندتے ہوئے جا رہے ہیں اور دشمنوں کے گھوڑے اور ہاتھی ان کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لا کر آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ اس کے نوجوان بیٹے ان کے تعاقب میں ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریاؤں میں گھوڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ دشمن کے نرغے میں کئی بار اٹھ کر گرتے ہیں اور بالآخر زخموں سے نڈھال ہو کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جنت کی حوریں ان کے لیے شراب طہور کے جام لیے کھڑی ہیں۔ صابرہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی کہ اے زمین اور آسمان کا مالک، جب مجاہدوں کی مائیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں۔ ان بچوں کو اس قابل بنا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات کو زندہ رکھ سکیں۔ دعا کے بعد صابرہ اٹھی اور بچوں کو گلے لگا لیا۔ انسانی زندگی کے ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو عقل کی محدود چار دیواری سے گزر کر مملکت دل کی لامحدود وسعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے ہر واقعے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھیں تو ہمارے لیے بعض اوقات نہایت معمولی باتیں بھی طلسم بن کر رہ جاتی ہیں۔ ہم دوسروں کے احساسات اور جذبات کا اندازہ اپنے احساسات اور جذبات سے کرتے ہیں، اس لیے ان کی وہ حرکات جو ہمارے اپنے جذبات سے بلند ہوتی ہیں ہمیں انوکھی معلوم ہوتی ہیں۔ آج کل کی ماؤں کو قرون اولیٰ کی ایک بہادر ماں کی تمنائیں اور دعائیں کس قدر عجیب معلوم ہوں گی۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آگ اور خون میں کھلتے ہوئے دیکھنے کی آرزو انہیں کس قدر بھیانک نظر آتی ہوگی۔ اپنے بچوں کو بلی کا خوف دلا کر سلانے والی مائیں ان کے متعلق شیروں کے مقابلہ میں کھڑے ہونے کے خواب کب دیکھتی ہوں گی۔ ہمارے کالجوں، ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں پلے ہوئے نوجوانوں کا علم اور عقل پہاڑوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائی کو خاتم میں نہ لانے والے مجاہدوں کے دلوں کا راز کیسے جان سکتی ہے؟ رباب کے تاروں کی جنبش کے ساتھ لرز جانے والے نازک مزاج انسانوں کو تیروں اور نیزوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے جوان مردوں کی داستانیں کس قدر حیرت زدہ معلوم ہوں گی۔ اپنے گھونسلے کے ارد گرد چکر لگانے والی چڑیا عقاب کے انداز پرواز سے کس طرح واقف ہو سکتی ہے؟ بے شک صابرہ کی داستان آج کل کی ماؤں سے بہت مختلف ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ صابرہ کے زمانے کی سب مائیں صابرہ ہی جیسا دل و دماغ رکھتی تھی۔